نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. وعن نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مشکات شریف کی دوسری جلد مخلوق پر شفقت اور رحمت کا باب چل رہا ہے. اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤمنین کی نشانی بھی بیان فرمائی اور مؤمنین کو آپس کے اندر تعلق کس طرح کا رکھنا چاہیے اس کی ترغیب بھی دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم کہ مختصر سی بات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی باتیں سمجھا جاتے ہیں. اسی طرح اگر اس حدیث کی بھی تشریح کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں سمجھائی ہیں اس میں. میں تو آپ کے سامنے اس وقت دو عرض کرنے لگا ہوں، ورنہ اگر اس میں سے سبق نکالیں کہ کتنے سبق ہمیں ملتے ہیں تو بہت سارے سبق ایک حدیث سے مل سکتے ہیں. اس وقت میں آپ کے سامنے دو باتیں عرض کرنے لگا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی نشانی بھی بیان فرمائی اور یہ بھی بتایا کہ ایک مومن کو دوسرے مومن کے ساتھ تعلق کیسا رکھنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک مومن کو دوسرے مومن کے ساتھ تعلق ایسا رکھنا چاہیے جس طرح ایک جسم کے حصے کو دوسرے حصے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. جس طرح جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے اس کی وجہ سے دوسرا جسم بھی اس میں شریک ہو جاتا ہے. درد ہوا پیٹ میں لیکن آنکھیں بیدار ہیں. بخار آیا جس کی وجہ سے سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کر رہا ہے. آنکھ میں درد ہوا، اب کہنے والا کہتا ہے کہ مجھے کھانا نہیں کھانا. کھانا تو آپ نے منہ سے کھانا ہے، کھانا کھانے کا جی نہیں چاہتا. کیوں؟ اس لیے کہ دوسرا حصہ جسم کا تکلیف محسوس کر رہا ہے. اس تکلیف کا احساس جس طرح اس حصے کو ہے اسی طرح جسم کے دوسرے حصے کو بھی ہے. اسی طرح منہ کو بھی تکلیف ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ مومن جہاں بھی رہتا ہو، جب اس کو پتہ چلے کہ میرے کسی مومن بھائی کو تکلیف ہے، وہ اس کی تکلیف کو ایسے ہی محسوس کرے، اس کے اندر ایسا ہی احساس ہو جس طرح کہ اپنے جسم کے دوسرے حصے کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہمیں سبق دے دیا، ایک عقل مند آدمی کبھی بھی جان بوجھ کر اپنے جسم کے کسی حصے کو تکلیف نہیں پہنچاتا. کبھی بھی جان بوجھ کر کوئی اپنی آنکھ کے اندر سوئیاں نہیں چبھوتا، جان بوجھ کر کوئی اپنے پاؤں پر کلہاڑی نہیں مارتا، جان بوجھ کر کوئی اپنے ہاتھوں کو نہیں کاٹتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ دوسرا مومن وہ تمہارے جسم کا حصہ ہے. جس طرح جسم کے اپنے حصے کو تم تکلیف نہیں پہنچا سکتے، اسی طرح کسی مومن کو بھی تم تکلیف نہیں پہنچا سکتے. وہ تمہارے جسم کا حصہ ہے. جسم کے حصے کو کون جان بوجھ کر کاٹتا ہے، کون جان بوجھ کر تکلیف پہنچاتا ہے؟ جس طرح اپنے جسم کے حصے کے بارے میں تمہیں احساس ہے، وہی احساس تمہیں دوسرے مومن کے بارے میں ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی گوئے کی نشانی بیان کر دی. فرمایا، الفاظ کے ارشاد فرمایا تر المؤمنین، تو دیکھے گا مؤمنین کو، یعنی گوئے کہ تو دیکھ کر پہچان لے گا کہ یہ مومن ہے. اس کی صفت کیا ہوگی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے صفت بیان فرما دی. فرمایا کہ ان کا آپس میں رحمت کا معاملہ،
آپس میں مہربانی کا معاملہ، آپس میں مودت اور محبت کا معاملہ، فرمایا ایسے ہوگا جس طرح کہ ایک جسم ہوتا ہے۔ یہ مومن کی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی کہ تو مومن کو دیکھے گا کہ مومن دوسرے مومن کے ساتھ ایسے ہی محبت کرتا ہے، ایسے ہی مہربانی کرتا ہے اور ایسی ہی الفت رکھتا ہے جس طرح جسم کے ایک حصے کے ساتھ اس کو الفت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، مہربانی ہوتی ہے۔ اپنے چہرے کو کون داغدار کرتا ہے؟ چہرے کو سنوارنے کے لیے کیا کچھ کیا جاتا ہے؟ تو جس طرح اس کو اپنے چہرے کے ساتھ رحمت اور شفقت کا معاملہ ہے، یہی شفقت کا معاملہ اس کا دوسرے مومن کے ساتھ بھی ہے۔ دوسرے مومن کو بھی وہ اپنا چہرہ سمجھتا ہے، دوسرے مومن کو بھی وہ اپنا بازو سمجھتا ہے، دوسرے مومن کو بھی وہ اپنی طاقت سمجھتا ہے۔ جس طرح اپنی طاقت کو وہ ایسے ضائع نہیں کر سکتا، اپنی خوبصورتی کو بگاڑ نہیں سکتا، اسی طرح وہ کسی مومن کے اوپر بھی ایسی بات نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے اس پر کوئی حرف آئے۔ اپنے بارے میں کون جا کر اعلان کرتا ہے کہ میرے اندر یہ خرابیاں ہیں، میرے اندر یہ کوتاہیاں ہیں، میرے اندر یہ کمیاں ہیں؟ جس طرح وہ اپنے بارے میں یہ بیان نہیں کر سکتا سر عام کھڑے ہو کر، اسی طرح وہ کسی مومن کے بارے میں بھی یہ بات نہیں کر سکتا۔ جو شفقت اس کو اپنے ساتھ ہے، جو مہربانی اس کو اپنے ساتھ ہے، جو الفت اس کو اپنے ساتھ ہے، وہی الفت اس کو اپنے مومن بھائی کے ساتھ بھی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ جس طرح اپنے کسی عضو کو تکلیف پہنچے تو وہ اپنے آپ کو پہنچتی ہے، اسی طرح جب کبھی کسی مومن کو تکلیف پہنچے وہ بھی حقیقت میں مومن کو پہنچتی ہے۔ وہ مومن سمجھتا ہے کہ یہ تکلیف اس کو نہیں پہنچی، یہ تکلیف حقیقت میں مجھے پہنچی ہے، یہ درد اس کو نہیں ہوا، یہ حقیقت میں درد مجھے ہوا ہے، یہ بھوک اس کو نہیں لگی، یہ حقیقت میں بھوک مجھے لگی ہے، یہ ضرورت اس کی نہیں ہے، یہ حقیقت میں ضرورت میری۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں یہ چیز پیدا ہو گئی تھی۔ تر المؤمنین، آپ مومنین کو دیکھیں گے کہ ان کی آپس میں محبت اور الفت کیسی ہے، جان دے دی لیکن دوسرے کی ضرورت کو مقدم رکھا کہ پانی پینے کی ضرورت میرے بھائی کو میرے سے زیادہ ہے، دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ مومن کی نشانی کیا ہے کہ جس کو تو دیکھے کہ وہ دوسرے کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہے جس طرح وہ اپنے جسم کے کسی حصے کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر ہے تو پھر ہمیں حق ہے کہ ہم اپنے آپ کو مومن کہلوائیں۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے، ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہے، تو پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے اور حق تعالی سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے۔ حق تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔